انسان 9 ماہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ انسان تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، جبکہ مرغی کا بچہ کم دنوں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تھوڑے دن انڈے میں رہتا ہے۔ مرغی کا بچہ کم دنوں میں پیدا ہوتے ہی انڈے سے باہر نکلتے ہی دانا چگنے لگ جاتا ہے، دانا چگنے لگ جاتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا۔ دانا چگنے کا طریقہ یہ نہ ماں سے پوچھتا ہے نہ ہی باپ سے پوچھتا ہے، نہ ماں سکھاتی ہے نہ ہی باپ سکھاتا ہے، اور نہ ہی اسے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سی چیز میرے فائدے مند ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ میرے کریم رب کی قدرت کا کرشمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اگر میں چوہے کی بات کروں، چوہا ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، پہلا دن ہے ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، جب اسے بلی نظر آئی، بلی کو دیکھتے ہی یہ چوہے کا بچہ الٹے پاؤں واپس دوڑا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اسے اتنا علم کس نے دیا ہے؟ اس کو کس نے بتایا ہے کہ بلی تیری دشمن ہے؟ الٹے پاؤں دوڑ جا، اپنی جان بچا لے، یہ تجھے مار ڈالے گی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ علم اس کو کس نے دیا ہے؟ اللہ اکبر! ماں نے تو اسے سکھایا ہی نہیں، ماں کو تو وقت ہی نہیں ملا سکھانے کا، جبکہ ہمارے بچے آگ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، گرم دودھ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ 6 فٹ کے بستر پر ہم بچے کو سلاتے ہیں، ہمارا بچہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں گرتا ہے، جبکہ بلی کے بچے کو اگر دیوار پہ بٹھا دو 5 گھنٹے بھی بیٹھا رہے گا، گرے گا نہیں۔ حضرت انسان لا علم پیدا ہوتا ہے، جاہل پیدا ہوتا ہے، کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے فخر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا، پیدا ہوا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ حضرت انسان لا علم پیدا ہوتا ہے، جاہل پیدا ہوتا ہے، جبکہ باقی ساری مخلوق علم لے کے آتی ہے، وہ ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ کر آتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ میرے کریم رب کی قدرت کا کرشمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر میں سمندر کے سارے پانی کو میٹھا کر دیتا تو میٹھا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، اور بدبودار چیز میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ گندگی پھیلتی ہے تو یہ بدبودار چیز پورے جہان کو بدبودار بنا دیتی ہے، پورے جہان کو گندا بنا دیتی ہے۔ مجھے بتاؤ، تھوڑا سا پانی بدبودار ہوتا ہے تو ساتھ میں گزرنا دشوار ہو جاتا ہے، مشکل بن جاتا ہے، اور اگر ساتوں سمندر کا پانی بدبودار ہو جاتا پھر میرے خیال میں تو یہی عذاب ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ لیکن سنو، میرے اللہ نے تمہارے لیے پانی کو کڑوا کر دیا، پانی میں نمک ڈال دیا ہے تاکہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ جس طرح میرے اللہ نے پانی کو پاک و شفاف بنایا، اسی طرح میرے اللہ نے ہمارے دل کو بھی پاک و شفاف بنایا تھا، ہمارے دل کو بھی پاک بنایا تھا، صاف بنایا تھا۔ آئے آج پانی تو صاف و شفاف رہ گیا، لیکن ہمارے دل گندے ہو گئے، ہمارے دل ناپاک ہو گئے، ہمارے دلوں میں گندگی بیٹھ گئی، ہمارے دل میلے ہو گئے، کچیلے ہو گئے۔ اب ان گناہوں کی گندگی میں ڈوبے دلوں کو صاف کرنے کے لیے میرے کریم آقا نے ایک طریقہ بھی بتایا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب برتن میلے ہوتے ہیں تو ہم برتنوں کو تو صاف کر لیتے ہیں، اور جب دل میلے ہو جاتے ہیں اپنے میلے کچیلے دلوں کو صاف کیسے کریں؟ تو
تو میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو، اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو قرات قرآن کر لیا کرو۔ فرمایا صحابہ تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دلوں کو پاک کرنے کے لیے، دلوں کو صاف و شفاف کرنے کے لیے راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے دل ایک بار پھر پاک ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، صاف ہو جائیں، تو پھر راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ اگر ہو سکے تو آنکھوں میں سے آنسو بھی بہا لیا کرو۔ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کریں۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نہیں نوازا، یہ پھل ہم سے کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ اللہ نے مجھے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ ارے بدبخت تو مجھے کھا کر اپنا سر سجدے میں تو رکھ دے، 2 وقت کا چارہ کھا کر 1 ٹائم کا پانی پی کر گائے دودھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے، مگر دن رات اس کریم رب کا رزق کھا کر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ اور نادان پھر تجھ سے بہتر تو وہی کمیاروں کا کھوتا نکلا۔ اگر مالک کھوتے کو چارہ نہ ڈالے تو کھوتا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے۔ اور نادان کتنا بے وقوف ہے تو، کتنا نادان ہے تو کہ تو کھاتا بھی مالک کا ہے، نافرمانی بھی مالک کی کرتا ہے۔ جب تو اس کی نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو پھر اس کا دیا رزق تو کیوں کھاتا ہے؟ جب تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، جب تو اسے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا دیا رزق تو کیوں کھاتا ہے؟ ایک بزرگ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا، تو ڈاکٹر نے اسے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا، نماز پڑھنے سے روکا۔ اب اس بزرگ نے کیا کیا؟ کھانا پینا ہی بند کر دیا۔ گھر والوں نے پوچھا بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، اور کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ بزرگ رو کر کہتا ہے بیٹے جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میں اس کا رزق کیسے کھاؤں جس کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا، جس کا شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتا؟ نادانو سوچو تو صحیح، یہ کان جو گوشت کا لوتھڑا ہے یہ سنتا کیسے ہے؟ یہ زبان جو گوشت کا لوتھڑا ہے یہ بولتا کیسے؟ اس لوتھڑے میں سے آواز کس طرح نکلتی ہے؟ یہ آنکھ تو گوشت سے بنی ہوئی ہے، اس میں سے مختلف رنگ کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ یہ گوشت سے بنایا گیا ہاتھ حرکت کیسے کرتا ہے؟ پتلی سی ٹانگ پر اتنا بھاری جسم کس طرح کھڑا ہے؟ اتنا مضبوطی سے کھڑا ہے کہ گرتا ہی نہیں ہے۔ اور جوانو خدا کے لیے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف جو تم سے پیار کرتا ہے، ہائے لوٹ آؤ اللہ کی طرف جو تم سے محبت کرتا ہے، لوٹ آؤ اس مالک کی چوکھٹ پر جو تم سے 1 ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرے بندو تم جس سے محبت کرتے ہو اس کی محبت بھی فانی، اس کا محبوب بھی فانی، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی باقی، اس کا محبوب بھی باقی۔ جوانو جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ تمہیں بھی پسند ہونی چاہیے، اور جو چیز اللہ کو ناپسند ہے، جو چیز اس کے رسول کو ناپسند ہے وہ تجھے بھی ناپسند ہی ہونی چاہیے۔ تجھے اس چیز کے قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیز ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔
مدینے کی گلی سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا نا، میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالی شان مکان بن رہا تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان بن رہا، فلاں انصاری کا مکان بن رہا۔ خیر میرے حضور آگے چلے گئے، کسی نے پیچھے اس انصاری کو کہا میاں تیری گلی سے حضور کا گزر ہوا تھا، حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا میرا مکان میرے کریم آقا کو پسند نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا۔ اب اس انصاری نے کیا کیا؟ کدال اٹھایا، مکان کو مٹی کے برابر کر دیا، مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا۔ کچھ دنوں بعد اسی گلی سے پھر سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا، میرے نبی نے دیکھا وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، ملبہ پڑا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں کچھ دن پہلے اسی گلی سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالی شان مکان بن رہا تھا، اب تو وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، مٹی کا ڈھیر پڑا ہے، اسے کس نے گرایا ہے؟ کسی نے کہا جی مکان مالک نے خود ہی گرایا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس انصاری کو میرے پاس بلاؤ، مکان مالک کو میرے سامنے لے آؤ۔ مکان مالک آ گیا، میرے حضور علیہ السلام نے پوچھا میاں تیرا خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالی شان محل بن رہا تھا، اب کچھ دن بعد میرا یہاں سے گزر ہوا تو وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، کس نے گرایا؟ اس نے کہا حضور میں نے خود ہی گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے گرایا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں تو نے کیوں گرایا؟ میاں تو نے کیوں گرایا ہے؟ جب مکان گرانے کی میرے آقا نے وجہ پوچھی تو یہ صحابی رو کر کہتا ہے حضور میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا، گرایا اس لیے ہے کہ میں نے سنا تھا میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ کیا ہاتھ لہرانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا بلند آواز سے نعرے لگانے سے اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا۔